آل عمران 3 کی 61 آیت ہے، آخری آیت ہے اس لیکچر کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم مسلمان مومنوں سے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کی کبھی ڈائلاگ ہو عیسائیوں سے اور اس طرح ساری آپ ایویڈنس، یہ تو چند آیتیں میں نے پیش کی، اگر ساری آیتیں آپ ایویڈنس کے طور پہ ان کی پیدائش ہے، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جو عیسائیوں سے کانٹرڈکشن میں آپ انہیں پیش کر دیں، اور اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ ان کو یہ کہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پر جو کوئی تجھ سے اس پیدائش عیسیٰ کے میں حجت کرے اس کے بعد جو تیرے پاس علم سے آیا، پس کہہ دے کہ تم آؤ، ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم پکارو اپنے بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو ہم پکاریں اور تم تمہاری عورتوں کو پکارو، ہم ہمارے نفسوں کو پکاریں اور تم تمہارے نفسوں کو پکارو. پھر ہم التجا کریں کہ پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے. مطلب الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کو بلا لیں، عیسائیوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا اور سب بلا لیں، ان کو آیتیں ایویڈنس کے طور پہ پیش کریں، ان کو لاجیکلی انالائز کروائیں. جب ساری چیزیں آپ کے پاس سچائی واضح آ جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ کہلوایا، کہہ دو ہم. دیکھیں یہاں عربی میں بے فقل کے بعد ہے ندعو ابنانا، ہم پکاریں. یعنی مومن مسلمان ہر زمانے کے نان مسلم کرسچن سے بات کرتے وقت یہ کہیں کہ ہم پکارتے ہیں، ہم بلاتے ہیں، مطلب پکارنے والا ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو. ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بھی لے آؤ اپنی عورتوں کو. وہ بھی آ گئی عورتیں، ان کے بیٹے آ گئے، ان کی عورتیں آ گئے، ہمارے مومن مسلمانوں کی بیوی آ گئے اور بیٹے آ گئے ہیں. اور اپنے آپ کو بھی لے آؤ، اپنے نفسوں کو بھی لے آؤ، تم بھی اپنے نفسوں کو لے آؤ. آ گئے. اب اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو کہ اب ہم کرتے اپنے اوپر لعنت، کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم پہ لعنت ہو. کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو ہم نے یہ حق اللہ کی آیتیں بیان کیا کہ یہ جھوٹی ہیں تو ہم پہ لعنت، اور تم اگر سمجھ رہے ہو تم سچے ہو تو تم نے لعنت کرو. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے. ہم مومن مسلمان ہر زمانے میں عیسائیوں سے ایسے بات کرتے. ہمارے یہاں ٹریڈیشن میں یہاں پر ایک اور میں بات بتاتا چلوں، ایک گروپ شیعہ جو گروپ ہے وہ ہی کہتا ہے، اور یہ مسلمان سنی بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے بات چیت کری، اور پھر انہوں نے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اپنی بیٹی کو، اور کون ہے، اپنے حضرت علی کو اور امام حسین کو، ہے نا، ان کو لے کے کھڑے ہو گئے. یہاں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، یہاں بیٹی کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو لکھا ہے فقل کہو ندعو ابنانا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. ان کے تو بیٹے بھی نہیں تھے. وہ کہنے اگر یہ ہوتا میں بلاتا ہوں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے سب بیٹوں کو لے آؤ، میں کا سیگا ہوتا وہاں. عربی میں سنگولر اور پلورل کی بات ہے، یہاں پلورل ٹینس میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہ جمع کا سیگا ہے. جمع کا سیگا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مومن مسلمان اللہ کے ماننے والے ہر زمانے کے، ہم پکاریں اپنے بیٹوں کو، تم سب پکارو اپنے بیٹوں کو، ہم سب پکاریں اپنی بیوی عورتوں کو، تم سب پکارو اپنی بیوی بھیڑوں، اور ہم سب پکاریں اپنے آپ کو اور تم سب پکارو اپنے آپ کو. یہاں ایک بیٹی اور دو ان کے نواسے اور حضرت علی کا ذکر نہیں ہے یہاں، یہ مگر ڈالا ہوا ہے ذہن میں. تو ہر شیعہ جب پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں وہ سٹوری آ رہی ہے، سنی پڑھ رہا ہے تو وہ سٹوری آ رہی ہے. بھائی آپ یہاں پڑھیں اپنے لیے، کیونکہ آپ نے اپنے کو اس لیے ہٹایا ہوا ہے. تو آپ دیکھ لیے آپ بھی نو ونڈر یہی بلیو کر رہے ہیں آسمان میں آسمان سے آ رہے ہیں، تو آپ کیسے پکاریں گے؟ آپ خود لعنتی، آپ پہ لعنت ہو جائے گی. جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے گی، ہوگی نا لعنت آپ لوگوں پہ. آپ کیسے پکاریں گے؟ پکارے گا وہ جو اللہ کی آیت پر بلیو کرے گا اور بائبل کی باتوں کو نہیں مانے گا، وہ پکارے گا. تو کہہ رہے ہم نہیں پکار سکتا. میں نے کہا ہم پکارتے ہیں. محمد شیخ اور کے ساتھ جو بلیورز ہیں، جو بلیو کر رہے ہیں ان آیتوں پر، پکاریں اللہ کی لعنت کروائیں نا. کیونکہ اگر آپ سچے ہیں تو جو بھی یہ بلیو کرتا ہے اگینسٹ دیز آیات، جو آیاتیں میں نے جس طرح پیش کری ہیں اور جس طرح میں نے سیٹ اپ کیا، اگر آپ کو کوئی اور ترجمہ لانا ہے، کوئی انٹرپریٹ کرنا ہے، کچھ بھی طریقے سے کر کے آپ لعنت کریں میرے ساتھ. تو یہ جب عیسیٰ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ السلام کے بارے میں کوئی حجت کرے، فمن حاجک فیہ، اس میں کوئی بھی حجت کرے، من بعد ما جاءک من العلم، جو آ جائے تیرے پاس علم سے، تو پھر کہہ رہا آ جاؤ، ہمارے حساب سے اس طرح ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، تمہارے حساب سے زندہ ہے، تو آؤ لعنت کرتے ہیں اوپر. یا وہی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، آؤ لعنت کرتے ہیں. اپنی بیوی کو بھی لعنت کرواتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کرواتے ہیں، اپنے بیٹے پہ بھی لعنت کرواتے ہیں اللہ کی. تو آپ یقین کہ کوئی نہیں کرے گا اس کانٹیکس میں. اب یہ اس آیت کو کچھ اور لوگ آئے، قادیانی لوگ، انہوں نے کیا کرا، کہنے صاحب ہم اگر جھوٹے غلام ابھی جھوٹے نبی ہیں تو ہم لعنت کرتے ہیں. بھائی ان کا کیا ذکر ہے؟ غلام نبی کا تھوڑی ذکر ہے یہ آیت میں. یہ تو عیسیٰ السلام کی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. یہ جو آیت ہے یہ عیسیٰ السلام کا کانٹیکس ہے.
یہ یاد رکھیں، یہ جو آیت ہے میں نے پڑھی ال عمران 3 کی 61، اس سے پیچھے تھی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب فقال له کن فیکون. اس کانٹیکسٹ کے بعد یہ بات آ رہی ہے. خواہ ہر بات پہ جھوٹی، ہر بات پہ لعنت کروائے دے رہے. میں نے ہر بات کے لیے یہ آیت نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ عیسیٰ السلام کے بارے میں کوئی بھی آدمی تم سے حجت کرے علم آ جانے کے بعد. علم کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو پریزنٹ کر دی ہے آیت. اگر یہ سچی نہیں ہے، اس پہ غلط ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن میں پرابلم ہے، کوئی بھی مطلب، آپ آئیے بات کریے. پہلے آپ بھی بولیں، ہم بھی بولیں. فائنلی اگر آپ میں ہم میں کوئی تنازع اڑے ہوئے ہیں تو پھر لعنت کر لی اپنے اوپر، ہم بھی لعنت کر لیتے ہیں. تو پہلے سب بھاگ رہے ہیں، سب بھاگ جائیں گے، یہودی، قادیانی، عیسائی، سب جو بھی بلیو کر رہا ہے غلط سب بھاگے گا. کیونکہ اللہ سے اوپر لعنت کروانا از ناٹ اے جوک. اپنے اوپر لعنت، اپنے بچوں پہ لعنت، چہیتے بچے، بیٹے، اور اپنی بیویوں پہ لعنت، کوئی مذاق ہے کیا؟ تو کوئی نہیں آیا آج تک. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں آج بھی کوئی نہیں آ رہا، تم بھی نہیں آؤ گے اگر تمہیں غلط عقیدہ ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اس کے ساتھ میں لیکچر کا یہاں اینڈ کرتا ہوں.